أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. ہم نے اس مجلس میں آج کے دن انشاءاللہ جو کتاب پڑھنی ہے، یہ کتاب باقی کتابوں کی بنسبت کچھ طویل بھی ہے اور وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، کیونکہ پچھلے ٹائم میں عصر کے بعد میں انشاءاللہ ہم نے الوصیۃ الصغریٰ پڑھنی ہے، تو کتاب یہ طویل بھی ہے اور وقت بھی کم ہے، اس لیے انشاءاللہ ہمارا اسلوب یہ ہوگا کہ کتاب ہم کوشش کریں گے مکمل بھی ہو، لیکن کتاب میں صرف انہی چیزوں پر گفتگو کی جائے جن کا الحاد کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے علاوہ باقی مباحث جو کتاب میں موجود ہیں انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، اور الحاد سے متعلق بھی جو ایسی باتیں جو عام فہم ہیں اور ان میں کوئی زیادہ ان پر تعلیق لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر بھی کوئی خاص تعلیق نہیں لگائی جائے گی۔ دوسرا، ہم وقت بچانے کے لیے یہ کریں گے کہ عبارت تو انشاءاللہ کتاب کی مکمل پڑھی جائے گی، لیکن جب میں ترجمہ کروں گا تو صرف میں اردو پڑھوں گا، لفظ بلفظ عبارت نہیں پڑھوں گا تاکہ وقت بچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باقی جتنے موضوعات ہیں عموماً جامعات میں پڑھائے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ خلفیہ یا کچھ نہ کچھ معلومات ان کے متعلق طلبہ کے پاس ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ابتدائی کلاسوں کے طلبہ ہوں تو آئندہ انہوں نے دوبارہ سے وہ موضوعات پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ عام طور پر مدارس میں پڑھایا نہیں جاتا، اس کے متعلق معلومات نہیں ہوتی طلبہ کے پاس، تو انشاءاللہ میں اس بات کا خیال بھی رکھوں۔ ہم شروع کرتے ہیں، پڑھے والا شیخ صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز بن عثمان السندي حفظه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الأدلة العقلية والنقلية والحس والفطرة كلها شاهدة بأن ربنا تبارك وتعالى هو المتفرد في ربوبيته والمتوحد في ألوهيته، عز سلطانه وعظم جلاله وعلى شأنه ونفذ أمره وكمل بهاؤه. اس کتاب کے مؤلف شیخ فضیلت الشیخ صالح السندی حفظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی میں الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ منورہ میں عقیدے کے استاد ہیں، اپنے فن میں عقیدے میں بہت ہی ماہر اور بہت ہی تجربہ کار اور بہت ہی پختگی رکھنے والے علماء میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اللہ رب العزت کے فضل سے ہمیں آپ کے حلقات میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ ہم نے آپ کے پاس عقیدے کی کئی کتب الحمدللہ حلقات میں بیٹھ کر تو مکمل تو نہیں پڑھی، بالاستیعاب تو نہیں پڑھی، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ بعض کتابوں کا الحمدللہ پڑھا ہے۔ یہ کتاب الالحاد و وسائلہ و خطرہ، یہ کتاب اصل میں شیخ صالح السندی حفظہ اللہ کا محاضرہ ہے، طلبہ کو اصل میں انہوں نے یہ درس دی ہیں، لیکن ان کے طلاب نے اس کتاب کو لکھ کر تو اس کو ایک تالیف کی شکل دے دی۔ تو یہ اسلوب رہا ہے پرانے دور میں بھی کہ علماء جو کچھ طلبہ کو لکھاتے تھے، طلبہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، یا پڑھاتے تھے تو طلبہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس میں دو انداز سابقہ ادوار میں معروف رہے ہیں علماء میں۔ ایک شکل تو تھی املا کی کہ کوئی عالم اپنے طلبہ کو باقاعدہ طور پر اپنے حفظ سے کوئی چیز املا کروا دیتا، طلبہ لکھتے جاتے، اور ایسی کتابیں جو اس انداز سے لکھی گئی ہیں
وہ کسی ایک فن یا کسی ایک علم سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ متعدد علوم ایسے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ تقریباً ہر علم ایسا ہے جس میں اس قسم کی کتابیں موجود ہیں۔ مثلا فقہ کی کتابوں میں المبسوط ہے، سرخسی کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے مؤلف قید کر دیے گئے تھے کسی کنویں میں، تو طلبہ کو لکھواتے رہے ہیں۔ حنفی فقہ کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، انہوں نے ساری اپنے ذہن سے اپنے حفظ سے املا کروائی ہے۔ دارقطنی کی کتاب العلل، یہ اصل میں امام دارقطنی نے طلبہ کو املا کروائی ہے۔ اس کے متعلق امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ اگر یہ بات واقعی ثابت ہے کہ دارقطنی نے یہ کتاب املا کروائی ہے، تو دارقطنی کے متعلق یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے حافظ ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب بھی املا ہے۔ اسی طرح الترغیب والترہیب امام منذری رحمہ اللہ کی، یہ کتاب بھی اصل میں انہوں نے اپنے حفظ سے طلبہ کو املا کروائی۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ کی بعض کتابیں وہ انہوں نے طلبہ کو املا کروائی ہیں، اور اس طرح دیگر علوم و فنون کی کتابیں بہت ساری ایسی ہیں جو مشائخ اپنے طلبہ کو املا کرواتے تھے۔ ایک دوسرا انداز وہ تعلیق کا تھا۔ بعض اوقات آپ کسی عالم کے ترجمے میں پڑھیں گے صاحب التصانیف والتعالیق، تو کیا مطلب ہوتا ہے یہ صاحب التصانیف والتعالیق ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کتابیں اور اس نے تعلیقات جمع کی ہیں اپنے مشائخ کی، یا کسی کتاب پر تعلیقات جمع کی ہیں۔ تعلیقہ کا لفظ شوافے کے ہاں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس نام سے کتابیں بھی ہیں۔ مثلا کتاب ہے تعلیقۃ الشیخ ابی الطیب المروزی، ابی الطیب الطبری، بہت بڑے شافعی عالم ہیں۔ اسی طرح ابو حامد المروزی ہیں، ان کی کتاب ہے تعلیقہ، جو فقہ شافعی میں بڑی عمدہ اور بڑی بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو تعلیقہ کا جو لفظ ہے نا، یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک تو جو استاد کے نوٹ ہوتے تھے نا، جو نوٹس ہوتے تھے استاد کے، جو اس نے کسی کتاب کو پڑھانے کے لیے کتاب پر درج کیے ہوتے تھے، ان کو بھی بول دیتے تھے تعلیقہ۔ یا جو استاد اپنے طلبہ کو القاء کرتا، طلبہ کو پڑھاتا اور طلبہ نوٹ کر لیتے، اس کو بھی تعلیق یا تعلیقہ کا لفظ اس پر بھی بول دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک اسلوب بھی علماء میں رائج رہا ہے۔ اس وقت چونکہ کوئی ریکارڈنگ کا اور کوئی تسجیل کا کوئی انتظام نہیں تھا، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سہولت موجود ہے کہ چیزوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج تو یہ معاملہ آسان ہو گیا ہے کہ علماء کے جو دروس ہیں، آدمی کچھ محنت کرے، ہمت کرے تو ان دروس کو لکھ سکتا ہے، اور اگر اس کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تقریر کو تحریر میں ڈھال سکتا ہے، تو بڑے اچھے انداز سے وہ درس سے کوئی اچھی اور خوبصورت کتاب مرتب کر سکتا ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی بہت ساری کتابیں اصل میں ان کے محاضرات ہیں، لیکن ان کے طلبہ نے ان کو جمع کیا ہے۔ امام ابن عثیمین کے متعلق مؤسسہ بھی ہے، مؤسسہ امام ابن عثیمین۔ اسی طرح شیخ صالح العثیمین حفظہ اللہ، جو بھی موجودہ حیات ہے، سعودیہ کے عالم ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو اصل میں ان کے محاضرات ہیں، طلبہ نے لکھی ہیں، اور ایسے بہت سارے علماء ہیں جن کے محاضرات لکھے گئے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ایک اچھا اور صدقہ جاریہ والا کام ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہاں طلبہ کو عادت نہیں ہے، طلبہ عام طور پر قلم استعمال کرنے میں بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں، اور بہت کم طلبہ ایسے ہیں جو اس کا التزام کریں اور اہتمام کریں کہ ہم اساتذہ کا کہا گیا لفظ لکھیں۔ خاص طور پر جب طلبہ جامعہ میں مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو استاد جو کچھ پڑھاتے ہیں تو بہت کم طلبہ ہوتے ہیں جو یہ اہتمام کرتے ہیں کہ ہم لکھیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اہتمام کرنا چاہیے کہ استاد جو کچھ بتائے طالب علم اس کو لکھے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بعض علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے استاد کا بتایا گیا ایک ایک لفظ ایک کتاب پر لگائی گئی، ان کی تعلیقات بار بار لکھی۔ جیسے شیخ قاسم ہیں، جو عبد المحسن قاسم کے اجداد میں سے ہیں، اور شیخ محمد بن ابراہیم کے ساتھ رہے ہیں، جو سعودیہ کے بہت بڑے مفتی تھے، امام ابن باز رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ تو ان سے بعض کتابیں انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ پڑھی ہیں، اور ہر مرتبہ لکھی ہیں وہ کتابیں۔ بلکہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ حفظہ اللہ رحمہ اللہ، اگر وہ مجلس میں نہ ہوتے تو انتظار کرتے کہ وہ مجلس میں آ جائیں، پھر میں سبق شروع کروں تاکہ وہ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ تو ایک کتاب کئی مرتبہ انہوں نے پڑھی اور ہر مرتبہ لکھی، اور اس سے اکتائے نہیں ہے کہ یہ تو کتاب میں نے پہلے پڑھ لی ہے، دوبارہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جس طالب علم نے محاضرہ لکھا ہے، اس کو کتاب کی شکل دی ہے، ان کا نام ربیع بن احمد البیطار ہے۔
شروع میں مقدمے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، تو بہرحال انہوں نے اس کو تحریر کا اسلوب دے دیا۔ تقریر اور چیز ہے، تحریر اور چیز ہے۔ تو بہرحال جب انسان کسی تقریر کو تحریری شکل دینا چاہے تو اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ تحریر کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، تو وہ اس کو اسی طرح لکھنے کی کوشش کرے، بعد میں اپنے اساتذہ کو یا جس سے کتاب پڑھی ہے اس کو دکھا لے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کی مخلوق میں سے اس کے چنیدہ ہیں، اور اللہ رب العزت آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر درود بھی بھیجے اور آپ پر مزید سلامتی بھی نازل فرمائے۔ اما بعد کہنا یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ یہ اختلاف ہے لوگوں میں کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا۔ بعض کہتے ہیں سب سے پہلے یہ داؤد علیہ السلام نے کہا ہے، قرآن پاک میں نا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، تو بعض نے کہا ہے فصل الخطاب سے مراد اما بعد ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلے عرب کے جو فصحات ہیں انہوں نے استعمال کیے۔ کہا جاتا ہے صحبان بن وائلہ نے سب سے پہلے اسے استعمال کیا، یہ عرب کے خطباء میں سے، اور بعض کہتے ہیں یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اما بعد کہنا، سنت ہے یہ۔ مؤلف فرماتے ہیں عقلی اور نقلی دلائل اور حس اور فطرت سب کی سب یہ چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہمارا رب تبارک و تعالی وہ اپنی ربوبیت میں متفرد ہے، اپنی الوہیت میں یکتا ہے، اس کی سلطان بہت معزز ہے، اور اس کا جلال بہت عظیم ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، اور اس کا معاملہ نافذ ہو چکا ہے، اور اس کی بہا بہت کامل ہو چکی ہے۔ بہا کا معنی کیا ہے؟ بہا اللہ عربی میں لفظ بولتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے مجد اللہ یا عظمت اللہ، تو معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بہا مکمل ہو گئی، یعنی کامل ہو گئی، یعنی اللہ رب العزت کی عظمت، مجد، بزرگی اللہ تعالیٰ کی وہ کامل ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں عقلی اور نقلی دلائل اور حس اور فطرت یہ سب کی سب اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ وہ اپنے ربوبیت میں متفرد ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کا وجود ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پر دلائل موجود ہوں۔ اللہ رب العزت کے وجود پر کائنات کی ہر چیز شاہد ہے، ہر چیز یہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ رب العزت پر کے وجود پر دلالت کرنے والے دلائل بہت متنوع ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف لے جانے والے جو طرق ہیں وہ بعدد انفاس الخلائق ہیں، یعنی جتنی مخلوق کی سانسیں ہیں نا اتنے ہی زیادہ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ تک لے جاتے ہیں۔ تو کوئی شک نہیں، معاملہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف لے کر جانے والے دلائل وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ بعض کتابیں مستقل طور پر ایسی لکھی گئی ہیں جن میں اللہ رب العزت کے وجود کے دلائل اکٹھے کر دیے گئے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن میں کوئی خاص قسم کے دلائل اکٹھے کیے گئے ہیں۔ مؤلف نے سب سے پہلے عقلی اور نقلی دلائل کا تذکرہ کیا ہے۔ عقلی دلائل پر ایک بہترین کتاب الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد دکتور سعود العریفی کی، الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، دکتور سعود العریفی کی کتاب ہے، بڑی اچھی اور عمدہ بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے توحید ربوبیت سے متعلق بھی جو عقلی دلائل ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق جو دلائل ہیں۔ اسی طرح ایسی کتابیں جن میں قرآن پاک میں جو عقلی دلائل ہیں اکٹھے کیے گئے ہیں اللہ رب العزت کی ربوبیت سے متعلق، ان میں سے ایک بہترین کتاب ترجیح اسالیب القرآن علی اسالیب اليونان محمد بن ابراہیم آل وزیر رحمہ اللہ کی، جنہیں ابن الوزیر بھی کہا جاتا ہے، 840 ہجری میں فوت ہوئے، یمن کے عالم ہیں بہت بڑے، جن کی کتاب العواصم والقواسم اور اسی طرح ایثار الحق علی الخلق اور دیگر کتابیں، بہت بڑے عالم تھے، اس لیے کتاب بہت اچھی اور زبردست کتاب ہے ترجیح اسالیب القرآن۔ لیکن اس کتاب میں اس کی خوبی کے ساتھ ساتھ ایک نقص یہ ہے کہ اس میں معتزلی علماء سے بہت ساری نقول موجود ہیں اور زیدی علماء سے، اس لیے کہ جو یہ مؤلف ہیں اس کتاب کے ابن الوزیر وہ خود بھی زیدی تھے، لیکن بعد میں بہرحال وہ توبہ طائب ہو گئے
ان کا شمار اصلاً اہل السنہ میں ہی کیا جاتا ہے، لیکن ان میں کچھ بقایا رہ گئے اعتزال اور جو زیدی مذہب ہے اس کی۔ تو بہرحال یہ کتاب بھی اس موضوع پر بڑی اچھی اور عمدہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو کتابیں اللہ رب العزت کے وجود سے متعلق لکھی گئی ہیں، خاص طور پر اس معاصر دور میں بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے براہین وجود اللہ، دکتور سامی عامری کی۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم کتاب پڑھیں گے تو بہت ساری کتابوں کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کے موضوعات پر لکھنے والے جو لوگ ہیں نا، عموماً ان کا منہج اور عقیدہ وہ اہل سنہ کے منہج اور عقیدے پہ نہیں ہوتے، ان میں کوئی نہ کوئی خامی کسی نہ کسی پہلو سے کمزوری سکم موجود ہوتے۔ تو اگر کسی کتاب کے متعلق میں یہ کہوں کہ یہ کتاب بہت عمدہ ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کا مؤلف کا عقیدہ بھی بالکل صحیح ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے کہ کتاب کے تزکیے سے مؤلف کا تزکیہ لازم نہیں آتا، کتاب کے تزکیے سے مؤلف کا تزکیہ لازم نہیں آتا۔ اگر کہا جائے کہ فلانی کتاب بہت اچھی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کا مؤلف بھی بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے باقی جو عقائد اور دیگر جو اس کی کتابیں ان میں وہ گمراہی پر ہو۔ تو بہرحال یہ جو براہین وجود اللہ کتاب ہے دکتور سامی عامری کی، بڑی شاندار کتاب ہے، لیکن کچھ مشکل ہے، اتنی آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال عمدہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ دکتور سامی عامری، دکتور سامی عامری، ان کی بہت کتابیں ہیں الحاد اور اس سے جو متعلقہ موضوعات ہیں ان پر، اور ساری کی ساری ہی بہت ہی شاندار۔ عربی مکتبے میں عربی جو لٹریچر ہے اس میں جو الحاد اور اس سے متعلقہ جو موضوعات ہیں ان پر جن کی شاندار کتابیں، ان میں سے ایک دکتور سامی عامری ہے۔ ہاں ایک بات یہاں مزید بڑی اہم ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ طلبہ کے ذہن میں بعض اوقات موجود ہوتی ہے، اشکال موجود ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقلی دلیل وہ ہے جو قرآن کریم میں یا منقول میں موجود نہ ہو، وحی میں موجود نہ ہو، وہ عقلی دلیل۔ اس لیے جب ان کو عقلی دلائل قرآن و سنت کے بتائے جاتے ہیں تو ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس سے گفتگو کریں گے ملحد سے، وہ تو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، تو قرآن و حدیث سے اگر ہم اس کو کوئی دلیل دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے تو کوئی کارگر نہیں ہے، مفید نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہے گا میں تو وحی کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو کیا فائدہ یہ دلائل پیش کرنے کا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی۔ عقلی دلیل قرآن و حدیث میں آ جانے سے وہ پھر بھی عقلی رہتی۔ دیکھیں اگر میں آپ کو کوئی عقلی دلیل بتاؤں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ عقلی نہیں رہے گی، پھر بھی وہ عقلی۔ اگر آپ کو کوئی شخص کوئی عقل کی بات بتائے اور وہ بات آپ آگے کوٹ کریں، نقل کریں، تو کیا مطلب وہ عقل کی بات نہیں رہے گی، اس کا تعلق عقل کی بجائے اب نقل سے بس نہیں۔ ہاں جس طریق سے وہ آپ تک پہنچی ہے وہ نقل ہے، لیکن کیا وہ فی نفس ہی اپنی کیفیت میں اپنی ماہیت میں اب وہ عقلی دلیل نہیں رہی، اس کا تعلق صرف خبر سے ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عقلی دلائل سے یہ ہے۔ اگر حقیقت میں اپنی ماہیت میں وہ عقلی دلیل ہے تو عقلی دلیل ہی رہے گی، چاہے کسی بھی کتاب میں ہو، چاہے بتانے والا کوئی بھی ہو۔ تو جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں نا عقلی، وہ باقی جو دلائل ہیں ان سے بہت ممتاز ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ قرآن و سنت کے جو عقلی دلائل ہیں ان کے متعلق فرماتے ہیں وَمِنْ عَجِيبِ شَأْنِهَا أَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ الْمَدْلُولَ اسْتِلْزَامًا بَيِّنًا وَتُنَبِّهُ عَلَى جَوَابِ الْمُعْتَرِضِ تَنْبِيهًا لَطِيفًا فَفِيهَا إِقَامَةُ الدِّلَالَةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْمُعَارَضَةِ وَالشُّبْهَةِ۔ الصواعق المرسلہ میں بات لکھی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، جو آپ کو کتاب بتائی نا الادلۃ العقلیۃ النقلیہ، اس کتاب میں مؤلف نے ایک الگ سے چیپٹر قائم کیا، خصائص الادلۃ العقلیۃ النقلیہ، کہ جو قرآن و سنت میں موجود عقلی دلائل ہیں ان کے خصائص اور امتیازات کیا ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو موجود ہے، حدیث میں جو عقلی دلائل ہیں، وہ ان دلائل سے بہت بہتر ہے اور بہت مضبوط اور خوبصورت ہیں، جو متکلمین اور دیگر لوگ خود سے غور و فکر کر کے تو کوئی الحاد کے رد میں یا اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق یا توحید ربوبیت سے متعلق دلائل پیش کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ خوبصورت اور اچھے ہیں۔ ہاں جی پڑھیں۔ أحسن الله إليكم. استوى على عرشه يدبر أمر عباده، الملك الحق قيوم بنفسه مقيم لغيره، غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا،
يميت ويحيي، يسعد ويشقي، يضل ويهدي، ينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، يمينه جل جلاله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ليس له بواب فيستأذن، ولا حاجب فيدخل عليه، ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير فيستعان به، ولا له ولي ولا شفيع إليه إلا من بعد إذنه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده. أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء قدرة ورحمة. لا يشغله شأن عن شأن، لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة. فسبحانه ما أعظمه وما أكبره. إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ألا فبعدا للظالمين الجاحدين. إنه الله رب العالمين، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ है, अपने बंदों के मामलात की तदबीर करता है। अल मलिकुल हक़ है, बज़ाते ख़ुद कायम है, दूसरों को कायम करने वाला है, अपने माँ सिवा से गनी है, और हर चीज़ जो उसके सिवा है उसकी तरफ फ़कीर है, उसकी मोहताज है। हर वो शख्स जो ज़मीन व आसमान में है वो उससे सवाल करता है। वो हर रोज़ किसी न किसी मामले में होता है, गुनाह मुआफ़ करता है, कोई तकलीफ़ दूर करता है, कोई कैदी छुड़ाता है, कमज़ोर की मदद करता है, किसी टूटे दिल वाले को जोड़ देता है, फ़कीर को गनी कर देता है, मारता है, ज़िंदा करता है, खुशबख्त करता है, बदबख्त बना देता है, किसी को गुमराह करता है, हिदायत देता है, किसी कौम पर इनाम करता है और किसी से दीगर लोगों से अपनी नेमतें छीन लेता है। बाज़ अक़वाम को इज़्ज़त देता है, बाज़ दीगर लोगों को अल्लाह ताला ज़िल्लत दे देता है, बाज़ अक़वाम को बुलंदी देता है, बाज़ को पस्त कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दायां हाथ भरा हुआ है, ख़र्च करना उसको कम नहीं करता, दिन और रात को बहुत ज़्यादा ख़र्च करने वाला है। सहा का माना ये सहल माँ से, जब पानी ऊपर से फेंकें, तेज़ी से गिरे पानी, तो उस वक़्त ये लफ्ज़ बोला जाता है। माना ये है कि अल्लाह ताला कसीरुल अता'i फिल लैल वन नहार, यानी दिन और रात में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। अल्लाह ताला अव्वल है कि जिससे पहले कोई चीज़ नहीं है, और आखिर भी है जिसके बाद कुछ भी नहीं, और ऐसा ज़ाहिर है, बरतर है कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं, और ऐसा करीब तर है कि उससे करीब कोई चीज़ नहीं, उसके अलावा कोई सच्चा मअबूद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला और बहुत हिकमत वाला है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा और सिफ़ात यहाँ मुअल्लिफ़ ने ज़िक्र किए हैं। तो जैसे मैंने ज़िक्र किया था बिल्कुल शुरू में कि जिन चीज़ों का ताल्लुक़ बाकायदा तौर पर इल्हाद के साथ नहीं है, उस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। अगर ना यहाँ एक सिफ़त पर या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर गुफ्तगू करें तो फिर इसी मौज़ू में हम रह जाएंगे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब
طریق الہجرتین میں اللہ تعالیٰ کے نام الاول الآخر الظاہر الباطن پر بہت اچھی خوبصورت گفتگو کی ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری عبادت اور دین کا دار و مدار انہیں 4 ناموں پر، انہوں نے زمانی اور مکانی اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ان ناموں نے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بواب نہیں ہے جس سے اجازت لی جائے، نہ ہی کوئی حاجب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر داخل ہوا جائے، اور نہ ہی کوئی وزیر ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہو تو پہلے اس کے پاس آیا جائے، نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے کہ اس سے مدد لی جائے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا نائب ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کی ضرورتیں اور حاجتیں بتائے۔ اللہ رب العزت نے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے، قدرت اور رحمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وسیع ہو گیا، کوئی بھی معاملہ اسے دوسرے معاملے سے مشغول نہیں کرتا، بہت سارے مسائل اس کو کسی غلطی میں مبتلا نہیں کرتے، اصرار سے مانگنے والوں سے وہ تنگ نہیں پڑتا۔ اگر مخلوق کا پہلا اور آخری انس اور جن سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پھر وہ اسے سوال کرے اور وہ ہر کسی کو اس کا سوال مسئلہ یا اس کی مانگ دے دے، تو اس کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ فَسُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَهُ وَمَا أَكْبَرَهُ، وہ پاک ہے، کس قدر عظیم اور کس قدر بڑا ہے۔ اس کا معاملہ کسی بھی چیز کے، اس کا حکم کسی بھی چیز کے لیے کہ جب وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ اتنا ہے کہ اس کو کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا حجاب نور ہے، اگر اللہ رب العزت اس کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی کرنیں ہر اس چیز کو جلا دیں جہاں تک مخلوق میں سے اس کی نگاہ جاتی ہے، یعنی ہر چیز جل جائے، بسم ہو جائے۔ الا فبعدا للظالمین الجاحدین، خبردار دوری ہے ظالموں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، آخر تک آیات جو مؤلف نے ذکر کی ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے جو تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند مسخر کیا، ہر چیز وہ اپنے وقت مقررہ کی طرف رواں دواں ہے۔ وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے، آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو، اور وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں میخیں گاڑ دی ہیں اور نہریں بھی بنائی ہیں، اور ہر طرح کے پھل بھی اس نے بنائے ہیں جن میں اس نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ وہ دن کو رات کے ذریعے سے ڈھانپ دیتا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تفکر غور و فکر کرنے والی قوم۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کو اس نے بغیر ستون کے پیدا کیا جن کو تم دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں میخیں گاڑ دی ہیں اس لیے کہ کہیں یہ تمہارے ساتھ ہچکولے نہ کھائے، اور اس نے زمین میں ہر طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ اور اس اسلوب کو التفات کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف منتقل ہو جانا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، پھر کہا ہم نے نازل کیا۔ اس اسلوب کو عربی میں التفات کہتے ہیں۔ علوم بلاغت کی کتابیں الطراز اور المثل السائر وغیرہ ان میں اسلوب موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس میں ہم نے ہر طرح کا بہت ہی نفیس جوڑا ہم نے اگایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو تم مجھے دکھاؤ کہ جو اس کے سوا ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ جو ظالم ہے وہ بہت کھلم کھلا گمراہی میں۔ ہاں جی پڑھیں۔ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: لقد قالت رسل الله عز وجل لإقوامهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي فإنه سبحانه أظهر الأشياء وأجلاها، الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده، فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه، هو الدليل بنفسه على نفسه، كما قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على ما هو دليل لي على كل شيء، فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. فسبحان من شهدت بوحدانيته المخلوقات، وخشعت لعظمته الكائنات، وافتقرت إليه جميع البريات، فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهو يحييها ويميتها ويعدمها ويبقيها ويحفظها ويدبرها ويصرفها ويسخرها، فمنه الإيجاد ومنه الإمداد. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أفي الله شك
الشك، فهو أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقل وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه، وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. أفي الله شك؟ إنما يكون شك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه، فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات شاهدة بأنه هو الذي لا إله إلا هو رب العالمين، فكيف يكون فيه شك؟ فليس في طرق العلوم التي يعرفها البشر أكثر ولا أدل ولا أبين مما يدل على وجوده وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. إن كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وكل ما نالته حاسة منك فهو دليل عليه تبارك وتعالى. إذن طرق العلم بالخالق سبحانه وتعالى ضرورية ليس فيها أدنى شك، ولذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك، فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي له أن يخطر له شك ما في وجوده سبحانه وتعالى، بل في ألوهيته وربوبيته وكماله في صفاته جل وعلا. ومع كون هذه القضية أظهر القضايا وأوضحها إلا أنه وجد شذاذ من البشر ينكروها، وأضحت فتنتهم ووباؤهم غزوا مركزا تجاه ناشئة المسلمين وشبابهم يصيب عقيدتهم وأخلاقهم في مقتل، فلذا كان الوقوف في وجه هذه الفتنة النكرة وهذا الإرهاب الفكري الشنيع من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأنه دفع للصائل عن الدين والدنيا جميعا. مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی اقوام سے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق شک ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اشیاء میں سے سب سے زیادہ ظاہر اور سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ تمام چیزوں کا وجود اس کے وجود کی طرف ہی تو مستند ہے، یعنی اللہ رب العزت کے وجود سے ہی تو دیگر چیزوں کا وجود ہے، وہی شاہد ہے اور وہی مشہود لہو ہے، وہی دلیل ہے اور وہی مدلول علیہ ہے۔ هو الدلیل بنفسہ علی نفسہ، وہ بذات خود ہی اپنے آپ پر دلیل ہے، جیسا کہ بعض نے کہا ہے کیف اطلب الدلیل علی ما هو دلیل لی علی کل شیء، میں اس پر کیسے دلیل طلب کروں جو میرے لیے ہر چیز پر دلیل ہے، تو میں جو بھی دلیل طلب کروں گا اس پر تو اس کا وجود اس سے زیادہ ظاہر ہوگا۔ یہ بات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے۔ امام ابن قیم نے ذکر کیا ہے مدارج السالکین میں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کیف تطلب الدلیل علی من هو دلیل علی کل شیء، اس کو زبانی حفظ کر لیں آپ، کیف تطلب الدلیل علی من هو دلیل علی کل شیء۔ فرماتے ہیں وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَتَمَثَّلُ بِهَذَا الْبَيْتِ، اور اکثر ابن تیمیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ، تو اللہ رب العزت ہر چیز پر دلیل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے دلیل تلاش کیجیے جبکہ ہر چیز کا وجود تو اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہے، اور ہر دلیل جو اللہ تعالیٰ کے لیے تلاش کیجیے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے دلیل بنانے سے دلیل بنی۔ لازم ہے کہ جب انسان کسی چیز کی دلیل تلاش کرتا ہے تو اس چیز کا تصور انسان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، بغیر تصور کے انسان کو دلیل اور مدلول کا تعلق معلوم نہیں ہو سکتا۔ دلیل اور مدلول کے تعلق کے معلوم ہونے کے لیے لازم ہے کہ دلیل کا پہلے سے تصور موجود ہو، اگر تصور موجود نہ ہو تو کبھی بھی انسان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس دلیل کی مدلول فلاں چیز۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر کسی قدموں کے نشان دیکھے اور اسے یہ معلوم نہ ہو، بالکل واضح طور پر دیکھے اور اس کے ذہن میں جس چیز کے قدموں کے نشان ہیں اس کے متعلق کوئی اسے تصور موجود نہ ہو، اس کے پاؤں کیسے ہیں، اس کے نشانات کیسے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ان نشانات سے جان پائے کہ کس چیز کا کس جانور کے پاؤں کے نشان ہیں؟ نہیں ممکن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مدلول کا تصور ہی نہیں ہے، کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کس چیز کے نشانات ہیں؟ تو مدلول کا تصور موجود ہو تو ہی پتہ چلتا ہے کہ فلانی چیز اس کی دلیل ہے۔ اب جب اللہ رب العزت پر کوئی دلیل تلاش کی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے متعلق انسان کے دل میں
پہلے سے تصور موجود ہے، جس بنا پر انسان یہ جان پاتا ہے کہ یہ فلاں چیز اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے۔ اس لیے مؤلف نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود تو ہر چیز سے زیادہ ظاہر ہے، حتیٰ کہ جو دلیل تلاش کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے متعلق، اس دلیل سے ظاہر اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ آگے چل کے میں مزید بھی کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں۔ مؤلف فرماتے ہیں پس پاک ہے وہ جس کی وحدانیت سے متعلق اس کی مخلوقات نے گواہی دی ہے، اور اس کی عظمت کے لیے اس کی عظمت کے آگے کائنات نے خشوع اختیار کر لیا ہے، اور تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، اس کی فقیر ہیں۔ اپنے لیے وہ کسی نفع نقصان کے، موت اور زندگی کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے مالک ہے۔ اللہ رب العزت ہی ان نفوس کو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، انہیں فنا کرتا ہے، انہیں باقی رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی تدبیر کرتا ہے، ان میں تصرف کرتا ہے، اور انہیں مسخر کرتا ہے۔ ایجاد بھی اسی سے ہے، امداد بھی اسی سے۔ ایجاد یعنی ان کو پیدا کرنا، ان کو وجود بخشنا، اور امداد مطلب ان کو ایسی چیزیں میسر کرنا جن کی وجہ سے ان کا وجود باقی رہتا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا کی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس کس بات پر اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد یہ ایمان لائیں گے۔ افی اللہ شک، کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق شک ہے، جبکہ وہ اس سے زیادہ معروف ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، اور اس سے زیادہ عظیم ہے کہ اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَىٰ دَلِيلٍ، اور ذہنوں میں کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہو سکتی جب دن بھی کسی دلیل کا محتاج ہو جائے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت، یہ ہر چیز سے علی الاطلاق ہر چیز سے زیادہ ظاہر ہے۔ وہ نظروں کے لیے، بصائر کے لیے، جیسا نظروں کے لیے سورج ظاہر ہے، اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے۔ اور اللہ رب العزت عقول کے لیے ہر اس چیز سے زیادہ واضح ہے جس کو عقلیں سمجھتی ہیں اور اس کے وجود کا اقرار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انکار صرف وہی بندہ کرتا ہے جو زبان سے وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے۔ اس کا دل، اس کی عقل اور فطرت ساری کی ساری اس کی زبان کی تکذیب کر رہی ہوتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق شک ہوگا؟ جبکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی ادلہ مخفی ہوں اور اس کے دلائل مشکل ہوں۔ رہی وہ ذات کہ جو ہر محسوس چیز یا معقول چیز میں اس کی نشانی موجود ہے، بلکہ نشانیاں موجود ہیں جو گواہی دے رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، تو اس کے متعلق کیسے شک ہو سکتا ہے؟ علوم کے طرق میں، جو ایسے علوم کے طرق جن کو انسان پہچانتے ہیں، ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں جو اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی ربوبیت اور الوہیت سے زیادہ بڑھ کر ایسی ہو جس سے متعلق دلائل ہوں اور واضح ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت ہی ایسی ذات ہے جس کے متعلق سب سے زیادہ دلائل، اور اللہ رب العزت ہی ایسی ذات ہے جو سب سے زیادہ واضح ہے۔ ہر وہ چیز جو تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو یا اپنے کانوں سے سنتے ہو یا اپنے دل سے سمجھتے ہو، یا ہر وہ چیز جو تمہارے حواس میں آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ لہٰذا خالق کے علم کے طریقے وہ ضروری ہیں، ان میں کوئی بھی شک نہیں۔ اسی لیے رسولوں نے اپنی امتوں سے کہا فی اللہ شک، کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی شک ہے۔ تو رسولوں نے اپنی اقوام کو اس انداز سے مخاطب کیا جیسے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے اس ذات کے متعلق مخاطب کیا جاتا ہے جس سے متعلق مناسب نہیں ہے کہ اس کے وجود کے متعلق دل میں کوئی ذرا سا بھی کھٹکا ہے، بلکہ صرف وجود ہی نہیں، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی صفات کے کمال کے متعلق بھی مناسب نہیں ہے کہ دل میں ذرا سا بھی کوئی کھٹکا ہے۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے متعلق علم کو ضروری کہا ہے۔ یہاں ضروری سے مراد وہ ہے جو نظری کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ ضروری وہ علوم ہیں جو اکتساب کے ذریعے سے، استدلال اور غور و فکر کے طریقے سے حاصل نہیں کیے جاتے، جنہیں بدیہی بھی کہا جاتا ہے یا ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ وہ علوم ہیں جو بغیر غور و فکر کے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان علوم ضروریہ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ علوم ضروریہ در حقیقت عقل کی بناوٹ کا ایسا حصہ ہے کہ اگر ان کو علم سے، عقل سے جدا کر دیا جائے تو عقل نہیں رہتی۔ در حقیقت انسان میں موجود عقل جو ملکہ ہے، ایک صلاحیت ہے، یہ صلاحیت جن اکائیوں سے تیار ہوئی ہے ان کا نام علوم ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اکائی نکال دیں تو عقل نہیں رہتی، انسان پاگل اور مینٹل شمار ہوتا ہے، مجنون شمار ہوتا ہے۔
اسی لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رہے علوم ضروریہ ان پر استدلال نہیں کیا جاتا، بلکہ ان سے ہی تو استدلال کی شروعات ہوتی ہے۔ علوم ضروریہ ان پر استدلال نہیں کیا جاتا کہ انسان ان کے لیے غور و فکر کرے کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ مثلا علوم ضروریہ میں سے ایک یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز وہ نقیضین سے خالی ہو، یعنی ایسا ممکن نہیں کہ کوئی چیز نہ مردہ ہے نہ زندہ ہے، دونوں میں سے بہک ہو کر اس کی کوئی نہ کوئی حالت تو ہوگی نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ وہ مردہ ہے نہ وہ زندہ ہے، کوئی تیسری حالت ہے اس کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علوم ضروریہ میں سے ہر انسان اس کی معرفت جانتا ہے۔ اسی طرح ہر مخلوق چیز اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے، یہ علوم ضروریہ میں سے ہر چیز، ہر مسبب اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، علوم ضروریہ میں سے۔ تو اس کے لیے کوئی دلیل تلاش نہیں کی جاتی، بلکہ یہاں سے ہی تو جو دلائل ہیں اور استدلال ہیں اور غور و فکر ہے اس کی شروعات ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان پر استدلال کرنا اور ان کے دلائل تلاش کرنا یہ بیوقوفی کی علامت ہے اور وقت کا ضیاع ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ایک مشہور فلسفی ہے جس کو فادر آف نیو فلاسفی کہا جاتا ہے، یا ابو الفلسفۃ الحدیثہ رینی ڈیکارٹ، اس کے متعلق یہ معروف ہے کہ اس نے کوشش کی کہ میں غور و فکر کی ابتدا بالکل صفر سے کروں، یعنی ذہن کو بالکل کاغذ یا تختی کی طرح بالکل ایک مرتبہ خالی کر دوں، تو میرے ذہن میں کوئی چیز نہ ہو، بالکل ایسے جیسے ذہن بالکل خالی ہے اور میرا کسی بھی چیز کی طرف پہلے سے کوئی میلان نہیں، نہ نفی کے اعتبار سے نہ اس بات کے اعتبار سے۔ تو اس نے سوچا کہ میں آغاز کرتا ہوں اس سے کہ میں ہر چیز کے متعلق شک کروں۔ تو اس نے یہ سوچ کر کہ اس طرح گویا میں جو علوم ضروری ہیں ان کو ترک کر کے بالکل صفر سے آغاز کروں گا، تو اس نے شک سے چیزوں کے متعلق سوچنے کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں لہٰذا میں موجود ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا اس نے قصد کیا وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کس نے بتایا کہ وہ واقعی میں شک کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں یہ علوم ضروریہ میں سے یہ علم موجود ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم شک کر بھی رہے ہو اور نہ بھی کر رہے ہو، یا کر رہے ہوگے یا نہیں کر رہے ہوگے۔ تو کیسے اس کو پتہ چلا کہ میں شک کر رہا ہوں؟ ایسے کہ اس کے بعد علوم ضروریہ میں سے ایک علم موجود ہے جس کی وجہ سے اسے تسلی ہے کہ میرا شک کرنا صحیح شک ہے، تو وہ بھی اس پر قادر نہیں ہوا کہ اپنے ذہن کو ایک مرتبہ بالکل خالی کر دے۔ کیوں؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان اپنے جو مجنون نہیں ہے، جس کے بعد واقعی میں ایسی عقل موجود ہے جس کی بنا پر انسان مکلف ہوتا ہے، تو وہ اپنی عقل کو ان چیزوں سے خالی کر دے، ناممکنات میں سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم تھے، 1393 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں رہے علوم ضروریہ فإنها رأس مال العقل، یہ عقل کا رأس المال ہے، عقل کا قیمتی سرمایہ علوم ضروریہ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے نظری مقدمات ہیں، لازم ہے کہ ان نظری مقدمات کی انتہا وہ ضروری مقدمات کی طرف ہو، وگرنہ اسے تسلسل لازم آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان سے 9 مرتبہ پوچھے نا کہ یہ کیوں ہوا ہے تو وہ جواب نہیں دے سکتے، تو 9 بار بھی جس نے کہا، میں کہتا ہوں زیادہ کہا ہے، انسان 3-4 بار سے زیادہ کا جواب نہیں دے سکتا۔ مثلا سے پوچھیں کہ تم یہاں کیوں ہو، وہ گئے اس کام کے لیے، اس سے پوچھیں اس کام کے لیے کیوں ہو، پھر اس کام کے لیے کیوں ہو، تو کتنی مرتبہ وہ جواب دے پائے گا؟ 2-3 مرتبہ سے زیادہ جواب نہیں دے پائے۔ لہٰذا جو انسان کے لیے واضح چیزیں ہیں ان کے متعلق سوالات کرنا اور غور و فکر کرنا، یہ انسان کو پاگل تو بنا دیتا ہے لیکن انسان کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کر پاتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توضیح الواضحات من اشکل المشکلات، اسی لیے کہتے ہیں جو واضح چیز ہے ان کو واضح کرنا یہ مشکل ترین کاموں میں سے، اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انسان سورج کو دیکھے اور اس کے بعد کہے کہ میں شک سے ابتدا کرتا ہوں، پہلے میں شک کروں کہ سورج موجود ہے یا نہیں، اور پھر وہ اس میں اپنے ذہن میں کوئی شروع کر دے کوئی غور و فکر کرنا کہ کیا دلائل ہوں گے اس بات کے کہ میں واقعی میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، سورج میری نظروں کے سامنے ہے، یہ میرے سے اوجھل نہیں ہے، میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا، واقعی میں بیدار ہوں، بیمار نہیں ہوں، اور میرا ذہن مجھے صحیح تصویر میرے ذہن میں نقش کر رہا ہے، تو انسان اس میں غور و فکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد شک و شبہ اس میں پیدا ہو جائے گا اس کے دل میں کہ شاید میں سورج موجود نہیں ہے۔ اسی لیے یہ شعر کہا گیا وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَىٰ دَلِيلٍ۔ لہٰذا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سمجھنے والا کہ علوم ضروریہ کی اہمیت کیوں ہے۔
اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ الحادی فکر تب تک کوئی قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ علوم ضروریہ کو ترک نہ کر دے۔ الحاد کو قبول کرنے کے لیے علوم ضروریہ کا انکار کرنا، چاہے وہ کلیتاً ہو یا اس کے کچھ پہلوؤں کے اعتبار سے، یہ الحاد سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ملحد ہو جائے۔ لازم ہے کہ ملحد شخص نے علوم ضروریہ میں سے بعض کا لازماً انکار کیا۔ عجیب باتوں میں سے ایک سعودی عالم ہے جدہ کے، شیخ عبداللہ العجیری، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتے ہیں میرے پاس 2 لوگ آئے، ان میں ایک شخص وہ الحادی جو فتنے ہیں اور شبہات ہیں ان کا شکار تھا، تو میں اس کو سمجھاتا رہا، تو میرے پاس جگ اور گلاس پڑا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ کیا تم یہ جگ اٹھا سکتے ہو اور یہ گلاس اٹھا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا پتہ نہ اٹھا سکوں، پہلے مجھے تجربہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کیوں؟ حالانکہ یہ انسان جو 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، کیا ممکن ہے کہ وہ کلو نہ اٹھا سکے؟ لیکن علوم ضروریہ کے منکرین کہتے ہیں ممکن ہے 10 کلو اٹھا لے، کلو نہ اٹھا سکے۔ اس لیے کوئی بھی ملحد ایسا نہیں ہے جو واقعی میں ملحد ہو اور وہ علوم ضروریہ کو تسلیم کرتا ہو، لازماً وہ علوم ضروریہ میں سے کسی نہ کسی چیز کا منکر ہے، اسی لیے تو ملحد ہے، وگرنہ وہ ملحد نہ ہوتا، اگر عقل کو استعمال کرتا ہوتا تو ملحد نہ ہوتا۔ اسی لیے ملحدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عقل پرست ہیں، تو در حقیقت یہ عقل پرست نہیں ہے، عقل کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ایک پراپوگنڈا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یعنی عقل سے سوچتے ہیں، اور اصل میں تو عقل مند اور عقل پرست لوگ تو ہم ہی ہیں، جو دیندار ہیں یہ تو، اور جو متدین لوگ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے متعلق اعتقاد رکھنے والے ہیں، یہ لوگ تو عقل کے دشمن ہیں اور انہوں نے عقل کو ایک سائڈ پہ کر دیا، استعمال نہیں کرتے۔ یہ صرف اور صرف پراپوگنڈا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال علوم ضروریہ ان کو سمجھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اللہ رب العزت کے متعلق علم یہ علوم ضروریہ میں سے، اور علوم ضروریہ میں سے کئی ایک علوم اللہ رب العزت کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق علم یہ نظر اور استدلال کا محتاج نہیں ہے کہ انسان کو اس میں غور و فکر کرنا پڑے، یہ عقل کی بناوٹ کا حصہ ہے کہ اس کو عقل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس کو عقل سے جدا کر دیں گے تو انسان نہیں رہے گا، اس کی عقل نہیں رہے گی، بلکہ صرف انسان ہی نہیں، اللہ رب العزت نے باقی مخلوقات میں بھی یہ ملکہ رکھا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں۔ تو یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے انسان میں ایک علم ضروری رکھ دی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ انسان خالق کا اعتراف کرے۔ قرآن و سنت میں تو اس کے بے شمار دلائل ہیں، مثلا حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے والدین یا اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اسلام ذکر نہیں کیا کہ اسے مسلمان بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت جو فرمایا آپ نے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، لیکن کیا ہے کہ شیطان نے ان کو پھر پیدا ہونے کے بعد گمراہ کر دیا۔ تو بہرحال قرآن و سنت میں تو اس کے دلائل بہت سارے ہیں کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب فطرت پر پیدا ہونے کا؟ معنی یہ ہے کہ انسان کو اگر خارجی مؤثرات نہ ہو، اس کے دین کو بگاڑنے والی چیز نہ ہو، تو انسان جب رفتہ رفتہ پیدا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا بڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار بھی کرے گا اور موحد بھی ہوگا، اور اس کی فطرت ایسی ہوگی یا اس کی بناوٹ ساخت ایسی ہوگی کہ وہ اسلام کو آسانی سے قبول کر لے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں مکمل دین اسلام کی معرفت ہوتی ہے یا مکمل تفاصیل کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، یہ نہیں معنی اس کا۔ یہ تو اللہ نے فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو در حقیقت فطرت کی مثال وہ بیج کسی ہے جس میں پورا درخت موجود ہوتا ہے لیکن بالفعل نہیں، بالقوہ موجود ہوتا ہے۔ جب اس درخت کو اس کے مناسب ماحول ملتا ہے تو اس سے پھر تناور درخت نکل آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثال بھی دی ہے کلمہ طیبہ کی۔ تو بہرحال اسی طرح معاملہ ہے اس فطرت کا کہ جو اللہ رب العزت نے
انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس میں ودیت کر رکھی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ جب انسان بڑا ہوگا تو بڑے ہونے کے بعد یہ خالق کا اقرار بھی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اقرار بھی لیا عالم ارواح میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ سے اس کی جو شرح ہے اور تفصیل ہے اس واقعے کی وہ بھی مروی ہے احادیث میں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اقرار بھی لیا۔ تو انسان کو قرآن و سنت کی کئی دلائل ہیں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی فطرتاً موجود ہوتی ہے، اور یہ بات سائنسی تحقیقات سے بھی ثابت ہے۔ جسٹن بیرٹ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دا بورن بلیورز۔ یہ آکسفورڈ کا پروفیسر ہے، اور اپنے اکیلے نہیں بلکہ ایک ٹیم کے ساتھ اس نے ریسرچ کی، مختلف بچوں پر تجربہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بچوں میں خالق کی معرفت موجود ہوتی ہے۔ یہ کتاب مرکز دلائل سے عربی ترجمے کے ساتھ چھپی ہے۔ کتاب کا نام ہے فطریت الایمان۔ اس موضوع پر اور بھی کتابیں ہیں، کتاب ہے اس کا نام ہے الایمان فطرۃ، اور اس طرح دیگر کتابیں بھی اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ تو بہرحال جو دا بورن بلیورز، یعنی جو نو مولود بچے ہیں وہ بلیورز ہیں، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے متعلق ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو یہ بہرحال یہ معاملہ بہت زیادہ واضح اور ظاہر اور باہر ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے ہاں بھی جو مسلمان نہیں ہیں، بلکہ جو میڈیکل ہے اس میں ایک مختلف ایک شعبہ اس سے متعلق بنایا گیا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ ریسرچ کرتا ہے کہ انسان کے موجود جسم میں وہ کون سے موجود جینز ہیں جو اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے۔ اور ایک جین جس کو نام دیا گیا ہے دا گاڈ جین کے نام سے، اس کو V-MED2 کہا جاتا ہے اس جین کو، کہ یہ جین جو ہے نا انسان میں موجود اللہ رب العزت کے متعلق ایمان سے، اللہ رب العزت پر ایمان سے متعلق مسئول ہے۔ یہ جین یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤں۔ اسی طرح ایک شعبہ ہے مستقل جو اس سے متعلق بنایا گیا ہے کہ انسان کے جو اعصاب ہیں وہ کیسے انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت پر ایمان لے۔ یہ مختلف ایک شعبہ اور شاخ بنا دی گئی ہے، اور اس سے متعلق مختلف تحقیقات کی گئی ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے انسان کو ہومو سیپینز کی بجائے انسان کو نام دیا ہے ریلیجین سیپینز کر کے، کچھ اس طرح نام دیا کہ انسان جو ہے نا وہ ایک متدین کائن ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والی مخلوق ہے، اس لیے کہ کائنات میں ایسا نہیں پہچانا گیا کہ ایسا کوئی بڑا طائفہ، کوئی قوم، قبیلہ موجود ہو جو اللہ رب العزت کا منکر ہو۔ ہاں موجودہ دور میں ایسے بدبخت لوگ یقیناً موجود ہیں، اور ظاہر ہوا ہے یہ فرقہ ایتھسٹ یا ملحدین جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وگرنہ انسانی مکمل تاریخ میں کوئی طبقہ انسانوں کا کہیں ایسا نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ کا منکر اور کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں۔ اور اس بارے میں بہت لطائف ہیں کہ بہت سارے ملحدین باوجود اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے انکار تو کر دیا اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہم ابھی بھی اس خیال سے جان نہیں چھڑا پائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ حتیٰ کہ برٹرینڈ رسل ملحد ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ میرے جسم میں ایک بڑا ضدی ٹکڑا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی ماننا ہے، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ برٹرینڈ رسل ملحد ہے، بہت معروف فلسفی ہے، بلکہ ایک ملحد ہے، اس نے مضمون لکھا ہے، کہتا ہے کہ کیوں میں ایسا ملحد ہوں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، کہتا ہے کیوں میں ایسا ملحد ہوں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، حالانکہ ملحد ہے۔ ایک ملحد ہے، اس نے مضمون لکھا ہے، وہ کہتا ہے کیوں میں ایسا ملحد ہوں کہ میں آج بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، اس کا جو اقرار ہے، یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اگر انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے نا تو اس کا ہر ٹکڑا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہوگی۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کو انسان سے جدا کیا جا سکے، یہ انسان میں اللہ رب العزت نے ودیت کر رکھا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو نہ جانے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا جو اقرار، اللہ رب العزت کے وجود کا اقرار، یہ بہت ظاہر اور باہر اور علوم ضروریہ میں سے ہے۔ اس کا انکار کرنا، اللہ رب العزت کا انکار کرنا، یہ حماقت اور پاگل پن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا کہ انہیں اندر سے یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس رب العالمین کی بات کرتے ہیں وہ بالکل موجود ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ کہ فرعون تجھے پتہ ہے کہ یہ نازل اللہ تعالیٰ نے کیا، منہ سے تو انکار کرتا رہے، اندر تو تجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو بہرحال اس پر جو ہے نا وہ بہت کچھ لکھا گیا ہے اور موجود ہے کہ سائنسی اعتبار سے سائنسی جو تحقیقات ہیں وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اصل المعرفت والاقرار بالصانع لا يقف على النظر والاستدلال کہ جو ہے نا اللہ رب العزت کا اقرار اور اللہ رب العزت کی معرفت یہ نظر اور استدلال کی محتاج نہیں ہے، بل يحصل بدیہة وضرورة ولہذا يقر بالصانع جميع الامم مع عظیم شرکہم وکفرہم۔ بیان تلبیس الجہمیہ میں بات لکھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ ایک دوسری جگہ مجموع الفتاویٰ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اصل العلم الالہی فطری ضروری وانہ اشد رسوخا فی النفوس من مبدأ العلم الریاضی۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا علم ہے یہ فطری اور ضروری ہے، اور نفوس میں کسی ریاضی کے قانون اور فارمولے سے بھی زیادہ اس کی معرفت موجود ہے۔ کقولنا ان الواحد نصف الاثنین، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک یہ دو کا آدھا ہے، اس سے بھی زیادہ دل میں اس بات کی پہچان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ومن مبدأ العلم الطبیعی، اور کوئی سائنسی علم جو ہے نا اس کے کسی قانون سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے نفسوں میں موجود ہے۔ کقولنا ان الجسم لا يكون في مكانين، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جسم بیک وقت دو جگہوں پر نہیں ہوتا۔ فإن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنه أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معارف ہیں ممکن ہے کہ بہت سارے نفوس ان سے اعراض کریں، نہ مانے، یا اس میں ان کو غلطی لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق علم فما يتصور أن تعرض عنه فطرة، تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی فطرت سے روگردانی کر دے۔ ہاں البتہ بعض لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں یا مزید یقین حاصل کرنے کے لیے نظر اور استدلال کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے ہیں اپنے وجود سے متعلق، تو نظر اور استدلال اللہ تعالیٰ کے متعلق حرام نہیں ہے، لیکن نظر اور استدلال کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق علم وہ نظری ہے اور اس کے لیے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق علم وہ ہے ضروری ہے اور کسی بھی استدلال کا محتاج نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے۔ البتہ متکلمین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے متعلق علم وہ نظری ہے، استدلال کا محتاج ہے۔ قاضی عبد الجبار المعتزلی جو کہ بہت بڑے معتزلی عالم تھے، ویسے شافعی ہیں، ان کی کتاب ہے شرح الاصول الخمسہ، جس میں انہوں نے معتزلہ کے جو 5 معروف اصول ہیں ان کی شرح کی ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق علم یہ ضروری نہیں ہے بلکہ نظری ہے۔ جن چیزوں سے انہوں نے اس سے متعلق استدلال کیا ہے ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق علم ضروری ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق اختلاف نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اختلاف کیوں ہے؟ تو ضروری علم کا یہ کسی چیز کے علم کا ضروری ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے متعلق اختلاف نہیں ہوگا، اس بات کو یاد رکھیں۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق علم ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا کوئی نہ ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، تو یہ بات بھی بالکل بیکار ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں 100 فسطائی فرقہ موجود ہے، یا عندیہ یا عنادیہ، یا جس کو ہم شکوکیہ یا اردو میں ارتیابیت کہتے ہیں، یا جسے انگلش میں اسپیکٹیسزم کہتے ہیں، کہ انسان ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ لوگ موجود ہیں جو کسی بھی حقیقت کو نہیں مانتے، کوئی چیز بھی ان کے ہاں ایسی نہیں ہے جو فی نفسی ہی جس کی کوئی حقیقت موجود ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حقائق سارے کے سارے وہ نظری ہیں اور کوئی بھی چیز علم ضروری میں سے کوئی بھی چیز موجود ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تیسری دلیل انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے یا اللہ تعالیٰ کے متعلق جو علم ہے یہ علم ضروری میں سے ہوتا تو پھر اس پر استدلال نہ کیا جاتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق استدلال بھی موجود ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی چیز کے ضروری ہونے کا یہ معنی نہیں ہوتا
کہ اس کے متعلق استدلال نہ کیا جائے، غور و فکر نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور قرآن کریم میں ایسے بہت ساری چیزیں جن کے متعلق غور و فکر کروایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایمان کو بڑھانے کے لیے یا بعض کمزور لوگوں سے شبہات کی نفی کے لیے ایسی چیزوں سے متعلق استدلال کیا جاتا ہے۔ ایک دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق علم ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے متعلق علم نہ رکھنے والا شخص معذور ہوتا۔ کیسے؟ جیسے پاگل آدمی معذور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علوم ضروریہ نہیں ہے۔ تو اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ کے متعلق علم ضروری ہوتا تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اس کو پاگل کی طرح معذور سمجھا جاتا، کیونکہ اس کے پاس ایک علم ضروری نہیں ہے۔ جیسے عقل مند ہونے کے لیے علوم ضروریہ کی ضرورت ہے، تو یہ بھی بالکل غلط اور بیکار دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک کوئی ممکن ہی نہیں کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور وہ دل سے انکار کر رہا ہو، بلکہ صرف اور صرف زبانی انکار ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ابھی موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور ایسے اور بہت سارے دلائل ہیں۔ کوئی بھی ملحد وہ حقیقتاً اپنے دل و دماغ سے ملحد نہیں ہوتا، ایسا ناممکن ہے۔ ہر ملحد جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، کوئی بھی ملحد دنیا میں سچا ملحد نہیں ہے۔ الحاد کے ساتھ زندگی جی نہیں جا سکتی، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ الحاد کے ساتھ ایک منٹ نہیں آدمی جی سکتا، لازمی ہے الحاد ملحد بننے کے لیے مرنا ضروری ہے، وگرنہ آدمی ملحد نہیں ہو سکتا۔ مؤلف فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَمَعَ كَوْنِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَظْهَرُ الْقَضَايَا وَأَوْضَحُهَا، اس قضیہ کے ظاہر ترین قضایا میں سے ہونے کے باوجود اور واضح ترین ہونے میں سے باوجود بعض ایسے شاذ لوگ انسانوں میں سے پائے گئے ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، یعنی اس قضیے کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کے علم سے متعلق علم کے ضروری ہونے کا، اور ان کا فتنہ اور ان کی وبا ایک ایسا غزوہ معرکہ بن گئی ہے جو مسلمانوں کے نوجوان اور مسلمانوں کے اٹھتے طبقے کی طرف جس نے اپنی پوری توجہ کر رکھی ہے، مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں کا اخلاق اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس فتنے کا رد کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں آنا، اور اس فکری ارہاب جو بہت بدترین ارہاب ہے اس کے مقابلے میں آنا، یہ فی سبیل اللہ جہاد کی عظیم ترین قسموں میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اور دنیا پر حملہ کرنے والے کو دفع کرنے میں سے۔ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تبارك وتعالى ما هو الإلحاد؟ قال الإلحاد في اللغة الميل عن القصد، وأما في الاصطلاح فإنه إنكار وجود الله تبارك وتعالى، والملحدون هم الذين لا يؤمنون بوجوده جل وعلا بل وحدانيته في ربوبيته وألوهيته. وهؤلاء الملاحدة يقولون إن الكون وجد بلا خالق، والمادة أزلية هي الخالق والمخلوق معا، وبالتالي فإنهم يكفرون بالرسل ويجحدون الأديان. وفي الجملة مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما هو الالحاد، الحاد کیا ہے؟ کہتے ہیں الحاد لغت میں المیل عن القصد، میانہ روی سے، اعتدال سے مائل ہو جانے کو الحاد کہتے ہیں۔ جو عربی زبان کی قوامیس ہیں، معاجم میں، ان میں سب میں آپ کو یہ معنی مل جائے گا الحاد سے متعلق۔ ہاں البتہ اس پر یہ اضافہ ضروری ہے کہ یہ الحاد چاہے حسی ہو یا معنوی ہو، دونوں پر الحاد کا لفظ بولا جاتا ہے، چاہے حسی الحاد ہو یا معنوی الحاد ہو۔ اس لیے عربی زبان میں ظالم کو ملحد بھی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما فی الاصطلاح، رہی اصطلاح تو اس میں الحاد کہتے ہیں انکار وجود اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کو الحاد کہتے ہیں۔ یہ مؤلف نے جو تعریف کی ہے یہ تعریف متفق علیہ نہیں ہے الحاد کی۔ الحاد کی جو موجودہ اصطلاح ہے، یہ یاد رہے کہ جو شرعی اصطلاح الحاد کی وہ اور ہے، اور جو موجودہ اصطلاح ہے الحاد کی اور ہے۔ جو شرعی اصطلاح ہے اس میں الحاد ہر سنگین کبیرہ اور برے گناہ کو کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا، اور ایسی قرآن پاک میں دیگر آیات ہیں قرآن پاک کی جن میں اللہ تعالیٰ نے الحاد فی الاسماء اور الحاد فی الآیات کا تذکرہ کیا ہے۔ بدر الدین عینی نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحاد
اگرچہ ہر گناہ پر بولا جاتا ہے، لیکن ہم اگر اس کا استعمال دیکھیں نا تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ جو سنگین گناہ نا، بڑے بڑے گناہ، ان پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور علماء کا اطلاق بھی یہی رہا ہے۔ عبدالعزیز الکتانی نے اپنی کتاب الحیدہ والاعتذار میں جو معتزلہ ہیں اور جو قرآن پاک کو مخلوق کہتے تھے، ان کے اس موقف کو الحاد کہا ہے۔ اسی طرح امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مشکل الحدیث میں جو لوگ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، انہیں ملحد کہا ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب اقامت الحج حد علی الخوارج والملحدین، کوئی اس قسم کا باب ہے، یا ہاں باب اقامت الحد علی الخوارج والملحدین، ایسا ہی ہے، بعد اقامت الحجۃ علیہم۔ تو بہرحال خوارج اور ملحدین کا اکٹھا ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ نے معرفت و انواع الحدیث میں جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور حدیث میں تناقضات تلاش کرنے والے ہیں، ان کو کہا ہے کہ ملحد ہیں۔ تو اس طرح علماء کا جو اطلاق ہے وہ بڑی بڑی گمراہیوں پر رہا ہے۔ البتہ موجودہ دور میں اس اصطلاح نے خاص معنی اپنا لی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کو نہ ماننا۔ قدیم علماء میں سے بھی بعض نے اس معنی میں الحاد کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے امام بہقی سے مروی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو الحاد محض ہے فہو انکار الصانع بالکلیہ، وہ کلیتاً اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے کا نام ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 728 ہجری میں فوت ہوئے، تو یہ 8ویں صدی ہجری میں انہوں نے اس معنی میں اس کو الحاد کے لفظ کو استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہ ماننا۔ تو خیر اب موجودہ دور میں جب الحاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات علماء دوسری گمراہیوں پر بھی الحاد کا لفظ بول دیتے ہیں۔ اسی لیے جب کہا جاتا ہے موجودہ دور میں کہ فلانا فلانا جو گروہ ہے، فلانا فلانا جو بدعتی طبقہ ہے، یہ الحاد پھیلانے کا سبب ہے، تو اس سے مراد، یا یہ لوگ ملحد ہیں، تو اس سے مراد اہل علم کی یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ جیسے کہا جاتا ہے منکرین حدیث وہ ملحد ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے ملحد ہیں؟ کہ اللہ کو نہیں مانتے، نہیں، یعنی مطلب یہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہیں، زنادقہ ہیں، یہ مراد ہوتا ہے، یہ نہیں مراد کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں۔ تو ابھی بھی بہرحال بڑی بڑی گمراہیوں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک اس کا جو خاص معنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ ماننا۔ مؤلف نے کہا ہے کہ فَإِنَّهُ إِنْكَارُ وُجُودِ اللَّهِ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کو کہتے ہیں۔ یہ الحاد کی جیسا کہ میں نے کہا اتفاقی تعریف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں، ہمارے پاس یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، یعنی بالجزم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں۔ اور بعض گمراہ ملحد وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ہمارے پاس دونوں طرح کے دلائل برابر ہیں، اس لیے ہم بالجزم بات نہیں کرتے کہ وہ ہے یا نہیں۔ تو نہ وہ مانتے ہیں نہ وہ نہ یعنی منہ سے مانتے نہیں ہیں، تو ہمارے نزدیک تو وہ نہ ماننے والوں میں سے ہی ہے نا، لیکن بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ ماننے والوں میں سے ہیں اور نہ ہم انکار کرنے والوں میں سے ہیں، کسی طبقے میں سے بھی نہیں ہیں ہم۔ تو کیا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہے یا نہیں، کیا یہ لوگ ملحد نہیں ہیں؟ یہ بھی ملحد ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ تو چاہے کوئی بالجزم اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، یا یہ کہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے نہ ہو، یا کہے کہ میں بھی غور و فکر کر رہا ہوں، جب دلائل میرے پاس آئیں گے، جب مجھے ایسے دلائل آ جائیں گے جن پر مجھے یقین ہو جائے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو مان لوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ بھی ملحد ہی ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے نا الحاد کی کئی قسمیں بھی بن جاتی ہیں۔ ایک الحاد کو کہا جاتا ہے عربی میں، اس کو کہتے ہیں الحاد السلبی، اور ایک الحاد ایجابی ہے، اور یا شدید الحاد الشدید اور الحاد الضعیف بھی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو اسٹرانگ ایتھیزم، ویک ایتھیزم بھی اس پر لفظ بولتے ہیں، یا ایکسپلکٹ ایتھیزم اور امپلیکٹ ایتھیزم۔ تو یہ دو قسمیں، دو رویے ہیں، اصل میں ان کو دو مختلف قسم کا نام دے دیا گیا ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ الالحاد الایجابی، یہ شدید مضبوط الحاد۔ اور دوسرا سافٹ الحاد، سافٹ ایتھیزم یا ویک ایتھیزم، کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے ہو، اللہ تعالیٰ ممکن ہے نہ ہو، اور اس پر جو ہے نا وہ شد و مد سے اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا جاتا، نہ مناظرے کیے جاتے ہیں اس پر۔ ایسے ملحدین نہ مناظرے کرتے ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہمارے نزدیک یہ بھی ملحد ہیں، دونوں طرح کے گروہ ہمارے نزدیک وہ ملحد شمار ہوتے ہیں۔ جو الحاد ہے اسے عربی انگلش زبان میں ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ اصل میں تھیوس کا جو لفظ ہے
یہ لاطینی زبان میں غالباً یا یونانی زبان میں اللہ تعالیٰ کے معبود کے متعلق بولا جاتا تھا. تو یہ جو اے کا لفظ ہے نا، اے کسی لفظ کے بارے میں لگا دینا، یہ الفا پرائیویٹو ورڈ ہے، یعنی کسی چیز میں غیاب یا نہ ہونے کا معنی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ عربی زبان انگلش زبان میں عام ہے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ہم نے بتانا ہو کہ یہ نہیں ہے تو اس کے شروع میں اے لگا دیتے. تو تھیوس سے ہی تھیزم ہے، جس کا معنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا، اور اسی سے ہی ایتھیزم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا غائب ہونا، مفقود ہونا اللہ تعالیٰ کا. تو انگلش زبان میں الحاد کو ایتھیزم کہا جاتا ہے. بعض دیگر بھی الفاظ ایسے ہیں جو اس الحاد کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں اور بکثرت استعمال کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان کے متعلق بھی انسان کو علم ہونا چاہیے. ان میں سے ایک لفظ تو دہریت ہے، جو ہم اردو میں بولتے ہیں یا عربی میں کہتے ہیں دہریہ، کہتے ہیں فلانا دہری ہے، دہریت زدہ ہے. تو کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اس کا معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے. قرآن یہ نام کہاں سے لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے متعلق ذکر کیا ہے، وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدہر. عبد الکریم الشہرستانی نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل میں ذکر کیا ہے، الملل والنحل میں، الفصل تو امام ابن حزم کی کتاب ہے، الملل والنحل میں ذکر کیا عبد الکریم الشہرستانی نے. کہتے ہیں کہ عرب میں ایک ایسا طائفہ موجود تھا، فرماتے ہیں قالوا بالطبع المحیی وبالدہر المفنی، جو اس بات کے قائل تھے کہ جو نیچر ہے یہ زندہ کرتی ہے اور زمانہ انسان کو مار دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ عرب میں ایک ایسا گروہ موجود تھا جو کہتا تھا کہ ایک مخصوص عرصے کے دوران کائنات کا چکر پورا ہوتا ہے اور نئے سرے سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مرتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ایسے چکر چلتا جا رہا ہے ازل سے، کوئی خالق موجود نہیں. بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے منکر تھے. ہاں یہ آخرت کے منکر تھے، بعث کو نہیں مانتے تھے. اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھی منکر تھے. انہوں نے کہا وما ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری صرف یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، مریں گے زندہ ہوں گے، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے. یہ تو کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. عبد الکریم شہرستانی نے اپنی دوسری کتاب میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ نہایت الاقدام میں کہتے ہیں کہ رہا ثانے کا انکار، بالکل اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا. کہتے ہیں یہ ایک ایسا مقالہ ہے لا اراہا لطائفۃ، میں کسی جو ہے نا طائفہ کے لیے کے متعلق یہ نہیں سمجھتا، نہیں جانتا کہ وہ اس بات کا قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں. ہاں خاص چیدہ ایسے لوگ ہیں جن کا ایسا کہنا وہ کسی طائفہ، کسی قوم کی، قبیلے کی، کسی فرقے کی بات نہیں ہے. ہاں بعض ایسے شخصی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا. تو بہرحال ایک کتاب میں انہوں نے کہا کہ عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، تو دوسری میں کہا کہ ایسے کوئی بھی نہیں تھے. دوسری کا نام کیا؟ نہایت الاقدام، علم کلام کی کتاب ہے. فخر الدین رازی نے اپنی کتاب المطالب العالیہ، المطالب العالیہ ایک کتاب تو ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی، اور یہ المطالب العالیہ اور کتاب ہے، 3 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. یہ علم کلام سے متعلق ہے، فخر الدین رازی کی. فخر الدین رازی کی وفات 606 ہجری میں ہوئی ہے. فخر الدین رازی ابن الخطیب بھی نے کہا جاتا ہے. انہوں نے المطالب العالیہ میں لوگوں کے مختلف طبقات ذکر کیے ہیں، دنیا کے جو مختلف طبقے ہیں یا مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں. فرماتے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے میں، اس کا اقرار کرنے میں متفق ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں. تو بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ کائنات میں کوئی بھی انسانی تاریخ میں کوئی بھی ایسا معروف طبقہ نہیں رہا اب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ طور پر انکار کرتا ہو. ہاں کوئی لوگ ہوں تو الگ بات. خیر بات چل رہی تھی دہریت کی، تو بہرحال ایک لفظ جو ہے نا وہ دہریت والا لفظ، اس پر بولا جاتا ہے. ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اللہ ادریہ، یا جس کو ہم اردو میں لا ادریت کہتے ہیں، یعنی میں نہیں جانتا، جس کو کہتے ہیں لا ادریہ یا لا ادریت، جس کا معنی میں نہیں جانتا. یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں. اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ لا ادری ہے تو کیا مطلب ہوگا لا ادری ہے؟
یعنی یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں موجود، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو۔ اصل میں جو ہے نا کسی چیز کو پہچان سکنا یا کسی چیز کو نہ پہچان سکنا، جس کو نظریہ معرفت کہتے ہیں، اس نظریہ معرفت سے متعلق ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ما وراء الطبیعیات چیزیں جن کو میٹا فزیکل کہا جاتا ہے، انسان ان چیزوں کو نہیں جان سکتا۔ اس طرح کا جو نظریہ رکھنا ہے اس کو کہتے ہیں اگنوسٹسزم۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو جان سکتا ہے، ان کے بارے میں تحقیق کر کے ان کے بارے میں انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں نوسٹسزم۔ تو جو ہے نا اگنوسٹسزم، ان کے ہاں تو اللہ تعالیٰ، ان کے ہاں کوئی بھی ما وراء الطبیعیات یا جو غیر مادی چیز ہے یا جو میٹا فزیکل چیزیں ہیں وہ جانی ہی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ رب العزت کو بھی وہ لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی یہ کہیں گے کہ ہم نہیں جان سکتے، تو یہ لوگ ملحد ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا جو نظریہ ہے نوسٹسزم کہ ایسی چیزیں جانی جا سکتی ہیں، ان میں دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، بعض وہ ہیں جو نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ما وراء الطبیعیات چند چیزیں جانی جا سکتی ہیں، اور ہم نے تحقیق کی ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ اصطلاح بنی ہے ایگنوسٹسزم۔ اگر کسی کے متعلق کہا جائے کہ یہ ایگنوسٹک ہے، مطلب ہے کہ یہ لا ادری ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے ہو اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ اسی طرح لا دینیت یا ارریلیجین، یعنی کسی دین کو نہ ماننا، یہ اصطلاح بھی بعض اوقات الحاد کے ہم معنی استعمال کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ اکتراثیہ، یا جسے انگلش میں اپتھیزم کہتے ہیں، اپتھیزم، یا جس کو آپ اردو میں لاابالیت کہہ سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی سروکاری نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور دیگر جو دنیا کی لذتیں ہیں ان سے تمتع حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی کوئی سروکاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ تو یہ جو لاابالیت والا رویہ ہے، یہ پورا ایک گویا اس کو ایک نظریہ سمجھ لیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کو عربی میں اللہ اکتراثیہ کہتے ہیں، یا اردو میں آپ لاابالیت کہہ سکتے ہیں، انگلش میں اپتھیزم کے بولتے ہیں اسے۔ اسی طرح ایک الحاد کے ہم معنی جو اس طرح استعمال کی جاتی ہے وہ ڈیزم ہے، جسے ربوبیہ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، ربوبیہ، لیکن میں یہ لفظ مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ رب سے ہے یہ۔ تو بہرحال عربی میں اردو میں اس کو خدا پرستی کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ بھی اتنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خالق نے کائنات بنائی، بنانے کے بعد اس کو جیسے گھڑی کا وہ پینڈولم چھوڑ دیا جاتا ہے نا، ادھر ادھر لٹکتا پھرتا ہے، اور آٹومیٹک گھڑی بنانے کے بعد گھڑی ساز کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اب اس کا تعلق کائنات سے ختم ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانا جا سکتا، نہ اللہ تعالیٰ سے پیغام کوئی لیا جا سکتا ہے، نہ دیا جا سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اب اس کائنات میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق اب کائنات سے بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کائنات میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، نہ ہی وہ کوئی حکم جاری کرتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے تو مانا گیا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل تعلق ختم کر دیا گیا۔ اس کو بعض لوگ ایجابی الحاد کہتے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کو سر سے مانے نہیں گیا اس کو سلبی الحاد کہتے ہیں۔ تو الحاد ایجابی تو نہیں ہوتا خیر، لیکن الحاد تو سلبی ہی سلبی ہے، لیکن بہرحال اس معنی میں کہ اس میں ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے الحاد ایجابی، اور جس میں بالکل اللہ تعالیٰ کا انکار ہے اس کو الحاد سلبی کہا جاتا ہے۔ یہ بات آئے گی آگے انشاءاللہ۔ ایک ہے اصطلاح جس کو عربی میں العدمیہ کہا جاتا ہے، اردو میں عدمیت کہتے ہیں، عدم صحیح ہے یہ، جس کا معنی ہے نہ ہونا، انگلش میں نائہلزم بولتے ہیں، انگلش میں نائہلزم، اور اردو میں عدمیت، اور عربی زبان میں العدمیہ۔ ممکن ہے انگلش زبان میں کوئی تلفظ میرا کسی بعض لفظ کا صحیح نہ ہو، کیونکہ اس لیے کہ ہم زیادہ انگلش پڑھنے پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں، تو بہرحال خیر انگلش زبان میں نائہلزم اس کو بولتے ہیں۔ اصل میں الحاد یہی ہے۔ نائہلزم کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے،
اور انسان دنیا میں بالکل بیکار ہے، اور انسان کی کوئی حقیقت، کوئی قیمت، کوئی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی انسان کے آگے کوئی ہدف ہے، نہ ہی انسان کا کائنات میں آنے کا کوئی مقصد ہے، بالکل ایک بیکار وجود ہے انسان کا۔ اصل میں فی نفس ہی الحاد اگر اس کو اپنے لوازمات کے ساتھ تسلیم کیا جائے تو اس کی اصل شکل یہ عدمیت ہی، کہ جس میں ہر چیز بیکار، بے مقصد اور ایسی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے اس سے متعلق مزید بھی ہم گفتگو کریں گے۔ مؤلف فرماتے ہیں جو ملحد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت و الوہیت میں اس کی وحدانیت کو بھی نہیں مانتے۔ یہ ملاحدہ کہتے ہیں کہ کائنات بغیر خالق کے پائی گئی ہے، اور مادہ ازلی ہے، مادہ کو انگلش میں میٹر کہتے ہیں، اور یہی خالق بھی ہے، مخلوق بھی ہے، لہٰذا وہ رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں اور دین کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کائنات یہ کیسے پائی گئی ہے، اس میں مختلف نظریات ہیں۔ مسلمان تو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے، اس سے پہلے کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہاں، اس میں دو نظریات ہیں، کیا اس کائنات سے پہلے بھی کوئی کائنات تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کوئی مخلوق پیدا کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ معروف ہے جس کی ابن تیمیہ کی طرف بھی نسبت کی گئی ہے، اور امام ابن حجر نے کہا ہے من اشنع المسائل المنسوبۃ الی ابن تیمیہ، کہ ابن تیمیہ کی طرف جو منسوب کیے گئے برے ترین مسئلے ان میں سے ایک ہے، جبکہ بہت سارے جو اہل الحدیث ہیں وہ اسی کو برحق سمجھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے کہا جمہور محدثین کا یہی موقف اور مسلک ہے۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ان کا رحلہ ہے افریقیہ کا، دارالعالم الفوائد سے طبع ہوا ہے، اس میں انہوں نے اسی موقف کو راجح کہا ہے۔ امام ابن عثیمین نے اپنی ایک کتاب میں اسی موقف کو راجح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے کوئی چیز پیدا کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، مار رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن ہمیشہ سے کسی نہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ضرور پیدا کیا، تو سلسلہ چلتا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ تو لیکن ایسا نہیں کہ کسی مخلوق کو کہا جا سکے کہ یہ سب سے پہلی ہے۔ پھر سب سے پہلی مخلوق کے متعلق جو حدیثیں ہیں اس کے متعلق کیا ابن تیمیہ فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو حدیث میں نسألک عن اول ھذا الامر، اس سے مراد یہ موجودہ کائنات، جس چیز میں جن حدیث میں بتایا گیا نا کہ یہ سب سے پہلی، مطلب ہے موجودہ کائنات جو ہے نا اس کے متعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں نا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا یا عرش کو پیدا کیا، اس حدیث میں ساتھ دیگر چیزوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا ایک بہرحال نظریہ یہ ہے، اس نظریے پر تکفیر کرنا، تبدیع کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ وہ ہے جو درست بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں محدثین کا وہی نظریہ رہا ہے، جیسا کہ امام ابن مندہ نے، ابن جریر طبری نے اور دیگر اہل علم نے بات لکھی ہے، یہ کہ کائنات کا نقطۂ آغاز ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، علی الاطلاق سب سے پہلی مخلوق ہے۔ تو بہرحال ایک یہ نظریہ ہے، حق انہی دو نظریوں میں سے ایک نظریہ ہے۔ باقی ایک فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ کائنات ازلی ہے۔ بہت سارے ملحدین بھی اسی عقیدے پر تھے، جیسے مؤلف نے کہا ہے کہ کائنات ازلی تھی، شروع سے ہے کائنات، اس کا پیدا کرنے والا۔ ہاں، بعض فلاسفہ جو اسلام کے فلاسفہ ہیں وہ اس نظریے کے باوجود بعض اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجب بالذات ہے۔ موجب بالذات کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایسی علت ہے جو معلول کو مستلزم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے کائنات کو پیدا نہیں کیا، یہ معنی ہے اس کا۔ موجب بالذات کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے کائنات کو پیدا نہیں کیا۔ تو خیر یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے۔ جو بہت سارے ملحدین تھے اب سے کچھ زمانہ پہلے، وہ ملحد اسی کے قائل ہوتے تھے کہ خالق نہیں ہے اور کائنات ازلی ہے ہمیشہ سے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ نظریہ ختم ہوتا گیا۔ اب ملحدین یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نقطۂ آغاز ہے، اور آپ جانتے ہیں بگ بینگ تھیوری جو ملحدین نے بھی، جس کو بہت سارے ملحدین نے بھی قبول کر لیا ہے، تو یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، اس کا جو بگ بینگ نام دیا گیا اصل میں یہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے دیا گیا۔ سب سے پہلے جب یہ نظریہ پیش کیا گیا تو اس نظریے کا مذاق اڑایا گیا، کیوں؟ ملحدین نہیں چاہتے تھے کہ اس کائنات کا نقطۂ آغاز تسلیم کیا جائے۔ تو ایک سائنسدان نے ایک چینل پہ بیٹھ کے بطور مزاق کہا کہ یہ بگ بینگ تھیوری، اس طرح اس مذاق اڑاتے ہوئے، لیکن وہ یہی نام پڑ گیا بگ بینگ تھیوری۔ تو بہرحال بگ بینگ تھیوری میں یہ ہے کہ یہ جتنی کائنات ہے ساری کی ساری جیسے ایک چھوٹی سی پن، اس کا کوئی جو سر ہوتا ہے اس کی طرح، بس یہ ایک چھوٹا سا اس کا حصہ تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، ہیلیم اور دیگر گیسیں تھیں، تو دھماکہ ہوا اور کائنات جو ہے نا وہ تشکیل پا گئی۔ تو اب کائنات، اب بہت سارے سائنسدانوں نے اور ملحدین نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نقطۂ آغاز ہے۔ پھر بہت سارے سائنسی دلائل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلاً ایک لا ہے جو ہر حرکیات سے جس کا تعلق ہے،
تھرمو ڈائنامکس سے دوسرا جو اس کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ گرم اجسام سے سرد اجسام کی طرف گرمی منتقل ہوتی ہے. جیسے ہم اے سی چلاتے ہیں تو اے سی جو ہے نا وہ اگر گرمی زیادہ ہو تو چیزوں کو ٹھنڈا کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ اتنی بجلی نہیں لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اور جو جن کو وہ ٹھنڈک پہنچا رہا تھا ان کا ٹمپریچر برابر ہو جاتا ہے. جب ہم کسی سے سلام لیتے ہیں ہمارے ٹھنڈے ہاتھ ہوں اس کے گرم ہوں تو ہم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھیں تو کچھ دیر بعد کیا ہوگا, دونوں کی گرمی جس ہاتھ کی برابر ہو جائے گی. یہ معنی کہ ٹھنڈے اجسام سے گرم اجسام سے جو ٹھنڈک ہے وہ گرم اجسام سرد اجسام کی طرف منتقل ہوتی. تو اگر کائنات ہمیشہ سے ہوتی تو اب کائنات کا ٹمپریچر برابر ہوتا. پھر یہ جو آسمان پر تاروں کا چمکنا ہے یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کائنات کا نقطۂ آغاز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں موجود گیسیں ہیں جو جل رہی ہیں جس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے. سورج میں بھی موجود گیسیں ہیں جن میں روشنی ہے, وہ ایندھن ہے اس روشنی کا. اگر کائنات ازل سے ہوتی تو اب تک یہ ایندھن ختم ہو چکا ہوتا اور یہ تارے بجھ چکے ہوتے. ان کا نہ بجھنا اس بات کی نشانی ہے سائنسی اعتبار سے کہ کائنات کی ابتدا ہے. تو بہرحال اب بہت سارے اسی طرح انٹروپی لا ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ گل سڑ جاتی ہیں اور اگر ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو اب بہت سارے ملحد وہ مانتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا ہے. ہاں لیکن جیسے مؤلف نے فرمایا ہے حفظہ اللہ نے کہ مادہ ازلی ہے. جو ملحد ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میٹر ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے لیکن اپنی شکل بدلتا رہتا ہے, ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو جاتا ہے. تو جو ہم مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیدا ہونے کے بعد ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ شکل سے دوسری شکل اپنا لیتا ہے, یا مادہ جو ہے نا وہ انرجی میں طاقت جس کو عربی میں کہتے ہیں اس میں منتقل ہو جاتا ہے, توانائی جس کو اردو میں بولتے ہیں, یا توانائی مادے کی شکل اپنا لیتی ہے. لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ مادہ ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد یہ صلاحیت دی. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ازل سے موجود ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ اول ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے, باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بعد ہے. بعض ملاحدہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو قوانین فطرت ہیں انہوں نے ہی کائنات کو پیدا کیا. کائنات کو پیدا کرنے والی چیز وہ قوانین فطرت ہیں. یہی نیچرلزم ہے جس کو مذہب الطبیعانی کہتے ہیں, یا المذہب الطبیعی بھی جس کو بولتے ہیں. وہ کیا کہ قوانین فطرت نے کائنات بنائی ہے. تو کسی بھی چیز کی قانون اس کی موجودگی کے بعد ہوتے ہیں. اس سے پہلے قانون کیسے آتے؟ جب پاکستان نہیں تھا پاکستان کے قانون تھے نہیں تھے. جب گاڑی نہیں ہوتی تو آپ نے دیکھا ہم بعض اوقات کوئی چیز خریدتے ہیں مشین, اس کے ساتھ ہمیں گائیڈ بک ملتی ہے اس کو ایسے چلانا ہے. اگر وہ چیز بنی نہ ہو تو کوئی گائیڈ بک بناتا ہے اس کو ایسے چلانا ہے. یہ تو احمقوں کا کام ہے. کوئی چیز تیار ہوگی تو اس کا قانون ہوگا نا. کسی چیز کے قانون فی نفسی اسی میں سے ہیں. جب سوال یہ ہے کہ کائنات کہاں سے آئی, تو کیسے ان قوانین نے بنا لیا جو کائنات کے ہونے کے بعد ہیں, وہ اپنے سے پہلے چیز کو کیسے بنا سکتے, یا اس کے ساتھ ہی جن کا وجود ہے وہ کیسے کائنات کو بنا سکتے. بعض نے جو ہے نا ایک یونیورس جو ہے نا ملٹیپل یونیورس کا نظریہ پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سمجھیں ایک مشین ہے, اس میں سے جو ہے نا غبارے نکل رہے ہیں, بلبلے وہ چھوڑ رہی ہے, وہ بلبلے ایک کائنات ہے. تو وہ بلبلے بناتی رہی بلبلے یعنی کائناتیں بناتی رہی, اس سے فائر ہوتے رہے, اور پھر جو ہے نا اتنی زیادہ اس نے فائر کیے کہ اچانک سے ایک ایسی خوبصورت دنیا بن گئی. تو یہ تو بالکل ایک فضول اور بکواس بات ہے. خود جو ہے نا ملحدین بہت سارے انہوں نے اس نظریے کا مذاق اڑایا ہے. تو بہرحال مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مادہ ازلی ہے اور خالق اور مخلوق, مادہ ہی خالق بھی ہے مخلوق بھی ہے, اور یہ اللہ اور اس کے رسولوں کا اور تمام ادیان کا انکار کرتے ہیں. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني